فَإِذَا أَخَذُوهُ عَنْ صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ عَلَقُوا، اور جب یہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بڑوں کو، امانت داروں کو، نیک لوگوں کو چھوڑ دیں گے، کس سے حاصل کریں گے؟ بروں سے علم حاصل کریں گے، اور امانت داروں کے بجائے، اچھے لوگوں کے بجائے، اور کس سے حاصل کریں گے؟ صغار، چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے۔ حلقوا، تو کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ہلاکت کیا ہے؟ عقیدہ بگڑ جائے، منہج بگڑ جائے، فساد آ جائے۔ آج کتنا انحراف آ گیا۔ ہمارا اہل حدیث جوان ہے، اہل حدیث گھرانے کا بچہ ہے، اور میں عرض کر دوں کہ ہمارے جن بزرگوں نے، جن ساتھیوں نے، جوانوں نے یہاں پر اس پروگرام کے لیے آگے بڑھ کر کے امیر محترم سے اجازت مانگی اور ان کا وقت لیا، اور یہ آج پروگرام مرتب ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، یہ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو بنگال کا، کلکتہ، مرشد آباد، ارریہ اور پورے اس بیلٹ کے لوگ ہیں، کٹیہار تک، اور پورا پٹا تقریباً 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ جو آپ دیکھتے ہیں، یہ اہل حدیثوں کا ایک زمانے میں مرکز تھا۔ سب سے بڑی جماعت 30 سے 35 لاکھ اہل حدیثوں کی جماعت تھی، سب سے بڑی جماعت اہل حدیثوں کی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ وجاء عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري رحمة الله عليه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة إلى آخر الحديث۔ وعن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا بذلك إيمانا، أو كما جاء عنہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آج کی اس عظیم الشان بزم کے صدر محترم، ہم سب کے مربی، اور اسی طرح سے صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کے امیر محترم فضیلت الشیخ شعیب میمن جوناگڑھی حافظہ اللہ، اسی طرح سے آج کی اس مجلس میں ہمارے معزز خطباء، مقررین، اس مجلس کے ناظم، اسی طرح سے یہاں کی جو مقامی یا ضلعی جمعیت ہے، یہاں کی جمعیت کے معزز ذمہ داران، اراکین، یعنی بندی بیدار اون صورت کے کی جمعیت کے موقر اراکین اور ذمہ داران، مجلس میں تشریف فرما قابل قدر فاضل علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، جو شہر کی اور اطراف کی مسجدوں میں امامت، خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارے فاضل علماء، فضلاء جو کسی بھی دعوتی، علمی، تعلیمی، تربیتی مشغلے سے وابستہ ہیں، آپ تمام، اسی طرح سے آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بھائیوں، میرے لیے سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ مجھے آپ تمام احباب سے، آپ تمام قابل قدر علماء سے، فضلاء سے ملاقات کرنے کا یہ موقع میسر آ رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے اس مجلس کو سعادت کی مجلس بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کی آیات کی روشنی میں، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں، سلف امت حضرات صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی سیرت اور ان کی زندگیوں کی روشنی میں کچھ باتیں اپنی ذات کو نصیحت کرنے کے لیے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب تک، بزرگوں تک، جوانوں تک، قابل احترام ماؤں اور بہنوں تک، عزیزوں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ملاقات ہوتے ہی ذمہ داروں نے یہ بات بتلائی کہ بڑی تعداد میں جوان اس بستی میں رہتے ہیں، بزرگوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ بڑی تعداد جوانوں کی ہے، اور عملاً وہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً
ان جوانوں کی تعداد کو اور ان کی اس حاضری کو دیکھ کر دل کو واقعی سکون ملتا ہے، قلب کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی دور میں کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ جوان ہوا کرتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے بڑوں کی سرپرستی میں، اپنے علماء کی سرپرستی میں، اپنی جماعت اور جمعیت کے ذمہ داروں کی سرپرستی میں، اپنے مربیان کی سرپرستی میں زندگی گزاریں، دین سے، دعوت سے، تعلیم و تربیت سے، اخلاق سے، کردار سے، سلوک سے، ہر طرح سے پورے طور پر وابستہ رہیں۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد جوانوں کے سامنے بیٹھتی ہے۔ جو بزرگ حضرات مجلس کے اندر ہیں، کم تعداد میں صحیح، وہ ان جوانوں کے سرپرست ہیں، ان جوانوں کے باپ ہیں، ان جوانوں کے دادا ہیں، نانا ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ یا تو جوان بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، یا پھر ان جوانوں کی سرپرست کی حیثیت سے، ماں اور دادی کی حیثیت سے اس مجلس میں حاضر ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں کو اس اعتبار سے مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جوانوں کی تعداد موجود ہے، مسجد پوری طور پر بھری ہوئی ہے، اور یہ مجلس جو علم اور دین کی مجلس ہے، جو امیر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کے فضیلت الشیخ شعیب میمن جوناگڑھی حافظہ اللہ کی سرپرستی میں پروگرام چل رہا ہے، یہ مجلس آباد ہے، اسے پورے طور پر بھرے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کا حوصلہ ہے اور آپ کے سرپرستوں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ کمیاں کس مجلس میں نہیں ہوتی ہیں، کس سماج میں نہیں ہوتی، کس بستی میں کمیاں نہیں ہوتی، کمیاں خامیاں انسان ہی میں ہوا کرتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لے لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیں، اور جو کوتاہیاں، جو کمیاں، جو خلل ہمارے اور آپ کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی اصلاح حال کرنے کی کوشش کر لیں، سدھار لیں، سوار لیں، بنا لیں، اور اپنے آپ کو اچھی طرح سے نکھار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے قابل بنا لیں، تو کامیابی ہے، نجات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خلاصی اور چھٹکارا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، دنیاوی زندگی تو ایک سراب ہے، دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کا نام ہے، دنیاوی زندگی تو متاع ہے، کچھ وقت فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور یہی اس کا وقت ہے، یہ کہ لمحات گزر رہے ہیں، اصل میں یہی وہ سرمایہ ہے جو اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اس سرمایہ کو صحیح معنوں میں استعمال کر لیا، اپنی اخروی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، کامیابی کی منزل کو پانے کے اہل بن گئے، تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے سرپرستوں کی، گارجینز کی حفاظت فرمائے۔ ان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آئیڈیل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہماری مائیں بہنیں اور ان کی جو تربیت میں رہنے والی بچیاں ہیں، جوان ہیں، خیر بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آج بننے سمرنے کی، دین اور عقیدے کے اعتبار سے، عمل اور سلوک کے اعتبار سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ مستقبل کی آئیڈیل بن سکیں، مستقبل میں آنے والی نسلیں جو ان کی گود میں پلنے والی ہیں، ان کے لیے وہ صحیح معنوں میں نمونہ بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل علم ہیں، فضلاء ہیں، دعات ہیں، طلبہ ہیں، جمعیت اور جماعت کے سرپرستان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی ہماری کوتاہیاں ہیں، اللہ ہمیں کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب پورے طور پر ہر طبقہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو سماج اور معاشرہ بدل جائے گا۔ میرے بھائیوں، مدینے کا بھی ایک معاشرہ تھا، مدینے کا بھی ایک سماج تھا، جہاں دیکھو روشنی، جہاں دیکھو دل کو سرور، قلب کو اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ نادر واقعات زناکاری کے، بدکاری کے، نادر واقعات کہیں آتے تھے بد اخلاقی کے، نادر واقعات سننے میں آتے تھے کہ کوئی نماز چھوڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی ہمارے علماء کرام فضلاء نماز کی تلقین کے سلسلے میں بڑی اہم اور قیمتی باتیں عرض کر رہے تھے۔ ایسے ہی تربیت کی بہت ساری باتیں ہمارے احباب نے عرض کی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو یاد کریں جو لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، کہتی وما يتخلف عن الصلاة الا منافق معلوم النفاق۔
ہماری حالت یہ تھی، ہمارے سماج کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا تو وہ منافق ہوتا تھا، اور ایسا ویسا منافق نہیں، ایک دم پکا منافق جس کا نفاق سب کو معلوم ہوتا تھا۔ ورنہ کوئی آدمی مومن ہو، کوئی آدمی مسلمان ہو، کوئی آدمی کلمہ پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقراری ہو اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتا ہو اور وہ نماز سے پیچھے رہ جائے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہمارے دور میں تو وہ بھی ایک سماج تھا، مدینے کا سماج، مدینے کا معاشرہ، کہ اگر کوئی نماز چھوڑتا تھا تو منافق ہوتا تھا، ورنہ مومن نماز چھوڑے، مسلمان نماز چھوڑے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس سماج کے اندر۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اگر کوئی نماز پڑھنے آتا ہے تو شاباشی کا مستحق ہوتا ہے، مبارک بادی کا مستحق ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے۔ کایا پلٹ ہو گئی، سماج میں کافی بگاڑ آ گیا، کافی انحراف آ گیا، کافی کچھ تنزلی اور انحطاط کا یہ ہمارا سماج اور معاشرہ شکار ہو گیا۔ جیسے اور یہ معاملہ ہر طرف ہے، سچائی، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں وَمَا نَعْرِفُ الْكَذِبَ، بلکہ ہم جھوٹ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ جھوٹ کون سی چیز ہے۔ آج حالت یہ ہے، ہمارے معاملات کی حالت یہ ہے کہ اگر ہمارے کاروبار میں، معاملات میں، رہن سہن میں اگر کوئی آدمی سچا مل جائے، آپ اسے ڈیل کریں، لین دین کریں، معاملات میں سچا کھرا نکل جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ واقعی ایک سچا آدمی مل گیا، ایک سچا ملا، واقعی ایک تجربہ ہم نے کیا کہ سچا آدمی بھی سماج کے اندر پایا جاتا ہے، ورنہ سماج جھوٹ کی لپیٹ میں ہے۔ تو یہ پورا معاشرہ جو دھیرے دھیرے زوال کا شکار ہو گیا، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کرنے کی، اس کی سدھار کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ میں ادھر ادھر نہیں جانا چاہتا، میں نے سوچا جب ساتھیوں نے، عزیزوں نے اور ہمارے ذمہ داروں نے کہا کہ جوانوں کی بڑی تعداد ہے تو مناسب یہ سمجھا کہ خصوصیت کے ساتھ جوانوں کو مخاطب کر کے کچھ باتیں عرض کر دی جائیں، اور عمومی طور پر تو یہ سارے دلائل کتاب و سنت کے حوالے سب کے لیے ہیں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، سماج کے ہر طبقے کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، سب کے لیے یہ دلائل ہیں اور سب کی اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ جو مخاطب ہیں میری گفتگو کے، وہ ہمارے جوان ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، اور ہمارے بڑے اگر مخاطب ہیں تو بحیثیت ان جوانوں کے سرپرست کے مخاطب ہیں، بحیثیت ان جوانوں کے باپ کے ماں کے مخاطب ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، سلف امت کی سیرت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبی کی سنت کو اپنی زندگی کا آئینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، سلف امت کی سیرت کو، ان کی زندگی کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو کامیابی کا ذریعہ ہے، جو نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں سرخروئی کا، سربلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی عملی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محبت ہے قرآن سے، ہمیں محبت ہے سنت سے، ہمیں محبت ہے اللہ سے، ہمیں محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں محبت ہے صحابہ کرام سے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین سے، علماء سے محبت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ محبت عمل میں ڈھل جانی چاہیے، یہ محبت عمل میں سما جانی چاہیے۔ قرآن ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ہم چلیں تو چلتا ہوا قرآن دکھائی دے، ہم چلیں تو چلتی ہوئی سنت دکھائی دے، ہم چلیں تو صحابہ کرام کی زندگی کی جھلک دکھائی دے، لگے کہ قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے ہیں، لگے کہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، لگے کہ صحابہ کرام کی کہ اسوے کو زندگی میں اسوہ سمجھنے والے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور خصوصیت کے ساتھ جوانوں، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور ایک دو جگہ سے ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ گفتگو کے دوران اور بھی آیتیں حدیثیں آ سکتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی سیرت کے حوالے بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جوانوں کو اپنی جوانی کی قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جو ایک مشہور سورت کی آیت کریمہ ہے، سورۃ الکہف کی آیت کریمہ، غار والوں کا واقعہ جہاں بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب الکہف، غار والوں کا واقعہ لمبی داستان ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا ہے۔ ان اہل غار کے سلسلے میں، غار والوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ جو غار والے تھے نا، ان کی کہانی کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ان کی کہانی بالکل سرسری طور پر یہ ہے کہ یہ پرانا واقعہ ہے، پرانی داستان ہے، پرانی قوم کے لوگ تھے۔ آپ سوچیں کہ وقت کی حکومت نے، وقت کی طاقت نے ان سچے موحدین کو طاقت کے بلبوتے توحید سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کر دیا۔ وقت کی طاقت نے کیا سوچا؟ طاقت کے بلبوتے، حکومت کے بلبوتے کیا کرے؟ ایک الگ دھرم نافذ کر دے، عیسائیت نافذ کر دی جائے اور سب کے سب کرسچن ہو جائیں، سب کے سب عیسائی ہو جائیں۔ بہرحال جس کے ساتھ جو معاملہ ہوا، لیکن یہ 6-7 لوگوں کی، 8 لوگوں کی ایک جماعت تھی، جوانوں کی۔ یہ سچے موحدین تھے، توحید پرستوں کی جوانوں کی جماعت تھی، توحید پرست جوانوں کی جماعت تھی۔ ان لوگوں نے ٹھان لیا بھائی کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو جائے اپنی توحید سے کسی بھی صورت میں 1 سیکنڈ کے لیے برگشتہ نہیں ہو سکتے، اس سے دوری نہیں اختیار کر سکتے، جان رہے چلی جائے سب گوارا ہے، لیکن ایمان سے، توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اب اس لیے ان لوگوں نے اپنی توحید کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، عقیدے کی سلامتی کے لیے ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، بھاگے، نکل کر کے کسی طرح سے وقت کی حکومت سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لے لیا، ایک غار میں پناہ لے لیا۔ اب پوری داستان آپ جانتے ہیں، 309 سال تک وہ اس غار سوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال تک انہیں سلا دیا، وہ زندہ رہے لیکن سوتے رہے، اور صورتحال کچھ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی کہ گزرنے والے کو کوئی احساس نہ ہو کہ یہاں بھی کوئی چھپ سکتا ہے، یہاں بھی کوئی رہ سکتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، اب یہ جو ایمان بچا کر کے بھاگے، توحید کو بچا کر کے بھاگے، ان جوانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یقیناً یہ جوانوں کی جماعت تھی جو ایمان لائے تھے اپنے رب کے اوپر۔ جوانوں کی جماعت تھی، کون تھی یہ؟ جوانوں کی جماعت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ کچھ لوگ تھے جو ایمان بچا کر کے بھاگے تھے، اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ایمان کی حفاظت کے لیے بھاگ نکلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عزم کا، اس کے حزم کا، ان کی ہمت کا، ان کے حوصلے کا ذکر کرنے کے لیے ان کی جوانی کا خصوصی ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ جوانوں کی جماعت تھی یقیناً جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اور ایمان کے نتیجے میں ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی تھی، توفیق عطا فرمائی تھی، ایمان کی حفاظت کرنے کے اسباب مہیا فرمائے تھے۔ ہم نے انہیں توفیق دی تھی، ان کی رہنمائی کی تھی، انہیں سمجھایا تھا، انہیں فراست دی تھی، انہیں سوجھ بوجھ دی تھی کہ توحید کا جو سرمایہ ان کے پاس ہے اس کو بچائیں گے کیسے، اس کو سنبھالیں گے کیسے، اس کی حفاظت کیسے کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا جوان اور جوانوں کے ایمان اور جوانوں کی ہدایت کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا گیا ہے۔ بات سمجھے میرے بھائیوں، میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اس سے پہلے بالاختصار یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جوانی بہت اہم چیز ہے۔ جوانی بہت اہم چیز ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، آپ کے عمر کے اعتبار سے بھی جوانی بہت اہم پیریڈ ہے، لیکن دین کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، سنت کے اندر جوانوں کا خصوصی تذکرہ ہے۔ سیرت پڑھ کر کے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے جوانوں کو کتنا زیادہ حوصلہ دیا ہے، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے کتنی پیش فکر کی ہے، ان کا عقیدہ بتانے کے لیے، ان کے اخلاق کی حفاظت کے لیے، ان کی جذباتیت کو
آج کل کا جوان بھی بڑا جذباتی ہے. اس جذباتیت کو قابو میں لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جتن کیا ہے, جوانوں کی تعلیم کی کتنی فکر کی ہے, جوانوں کی تربیت کی کتنی فکر کی ہے. یہ سارے پہلو آپ کو کتاب و سنت کے اندر بھرے بھرے دکھائی دیں گے. میں ان کا تذکرہ کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا, آپ سے التجا کروں گا, التماس کروں گا کہ آپ جوان ہیں, آپ کو بھی ویسے ہی جوانی کو ویسے ہی گزارنا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی جوانوں کو دیکھنا چاہتا ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوان امتیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو جوانی میں وقت گزارنا ہے. اس سے پہلے ہر آدمی جانتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے پیدائش سے لے کر بچپن کی جو عمر ہوتی ہے نا میرے بھائی, بچپن کی عمر بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے بات سمجھ ہی لیں, کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں امت کے علماء نے لکھا کیا ہے میرے بھائیوں. پیدائش کے بعد سے ہے نا بالکل کمزوری, اور اس کے بعد بچپن, پھر دھیرے دھیرے لڑکپن. جوانی سے پہلے کا جو پیریڈ ہے اسی کو بچپن کہتے ہیں, اسی کو طفولت کہتے ہیں. یہ عمر کتنی ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ عمر کل 14 سال ہے. کتنے سال ہے؟ 14 سال. کیوں؟ اس لیے کہ 15 سال کی عمر کو اگر انسان پہنچ جاتا ہے اور 15 سال کی عمر سے پہلے جوانی کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے, اگر اس سے پہلے کوئی علامت ظاہر ہو جائے جوانی کی تو اسلام اس کو جوان سمجھے گا, بالغ سمجھے گا, اور شریعت کی پابندیاں اس کے اوپر لازم ہو جائیں گی. لیکن اگر کوئی جوانی کی بلوغت کی نشانی نہیں ظاہر ہوتی ہے تو 15 سال کی عمر کو اسلام نے بلوغت کی عمر قرار دیا ہے. 15 سال, پتہ چلا 14 سال تک بچہ مانا جائے گا, طفل مانا جائے گا. بالغ ہونے سے پہلے کی عمر کتنی ہے؟ 14 سال. 15 سال کی عمر میں بالغ مانا جائے گا. 15 سال سے لے کر کے جوانی شروع ہو جاتی ہے. کب تک جوانی رہے گی؟ جوانی کب تک رہے گی؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ, یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا جب دھیرے دھیرے پل کے بڑھ کر کے آگے بڑھتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ اپنی مضبوطی کی عمر کو پہنچتا ہے, وہ بلغ 40 سنہ, اور 40 سال تک کی عمر کو پہنچتا ہے. اس 40 سال کی عمر کو جوانی کی عمر قرار دیا گیا ہے. اب 14 سال, 15 سال سے لے کر کے 40 سال تک کی عمر کیا ہے؟ یہ جوانی کی عمر ہے. بچپن 14 سال اور جوانی کی عمر کتنی بن گئی بھائی؟ 15 سال سے اگر آپ جوڑیں گے 40 کے بیچ میں تو کتنی عمر بن گئی؟ 25 سال کی عمر بن گئی. اب 40 سے لے کر کے 51 سال تک کی جو عمر ہے, 50 سال تک کی جو عمر ہے, اس کو کہولت کی عمر کہا جاتا ہے. کہولت یعنی جوانی, لیکن جوانی کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کمزوری کا آنا اور بڑھاپے کی طرف دھیرے دھیرے انسان کا جانا. یہ 10 سال. تو کہولت کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال کی. اب اس 10 سال کے بعد 50 سال عمر ہو گئے. 50 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہوتا ہے, اور جب تک انسان زندہ رہے گا تب تک اسے کیا مانا جائے گا؟ بڑھاپے کی عمر میں جینے والا مانا جائے گا. اب وہ 10 سال ہے, 20 سال ہے, 25 ہے, 30 ہے, 40 ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ترمذی کی, اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وقلیل من یجوز ذلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں. کتنی عمر ہے بھائی؟ 60 اور 70 سال کے بیچ میں. قلیل من یجوز ذلک, کم لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے. یعنی گویا کی سنت کے مطابق عام لوگوں کی عمر امت کی کتنی ہوگی؟ 65 سے 60 سے 70 سال کے بیچ میں. اب 60 اور 70 سال کے بیچ کی عمر اگر آپ 65 کو اگر آپ معیار بنا لیں بیچ کے اعتبار سے, تو 50 سے لے کر کے 65 کے بیچ میں کتنی عمر بنتی ہے؟ 15 سال ہے کہ نہیں؟ 15 سال. اب آپ جوڑیے, جوانی 14, بچپن کتنا ہے؟ 14 سال, جوانی 25 سال, ادھیڑ عمر 10 سال, اور بڑھاپا 15 سال. کم لوگ اس سے آگے جائیں گے, ان کا اعتبار نہیں ہے. عام اعتبار کس کا ہے؟ میری امت کے لوگوں کی اکثریت کی عمریں. تو آپ دیکھیں 10 سال, 15 سال, 15 سال, اور جوانی کی عمر 25 سال.
یہ جوانی کی عمر کو اللہ نے 25 سال کا عرصہ عطا فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ جوانی کی عمر ہے. پہلے کمزوری تھی وہ ختم ہو گئی, اس کے بعد کمزوری آنے والی ہے, اس سے پہلے کا پیریڈ ہے. یہ جو طاقت کی عمر ہے, جو قوت بازو کی عمر ہے, جو ذہانت کی عمر ہے, جو سوجھ بوجھ کی عمر ہے, جو ہمت کی عمر ہے, جو کر گزرنے کی عمر ہے, جو ہر طرح کی صلاحیتوں کو بنانے, سنوارنے اور نکھارنے کی عمر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے لمبا پیریڈ کس کو عطا فرمایا؟ جوانی کو عطا فرمایا. اسی لیے میرے بھائیوں, بچپن کی کمزوری اور اس کے بعد جوانی ختم ہو جانے کے بعد بڑھاپے کی کمزوری, ان دونوں ضعف کے بیچ میں جوانی کی طاقت ہے. جوانی کی طاقت ہے. اسی لیے جوانی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں, مورخین کہتے ہیں جوانی کی اگر ڈیفینیشن کرنا ہو, تعریف کرنا ہو, جوانی کس چیز کا نام ہے, تو کہہ دو کہ جوانی اس پیریڈ کا نام ہے, عمر کے اس مرحلے کا نام ہے جس تک پہنچنے کی بچہ تمنا کرے, جس تک پہنچنے کی بچہ تمنا کرے, اور جس کے جانے کے بعد وہ جوان حسرت کرے کہ جوانی چلی گئی, کمزوری کا سامنا ہو گیا. الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. کاش جوانی اگر لوٹ آتی تو میں اسے بتاتا کہ بڑھاپے نے کتنا ظلم ڈھایا ہے. کمزور لوگوں کو دیکھ کر کے اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں کہ اگر عمر وہاں تک گئی تو ہمیں بھی نہ جانے کن کن کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ دنیا میں سمجھ لیں کہ انسانی عمر کے اعتبار سے بھی جوانی کی قیمت کتنی زیادہ ہے. اللہ نے اس کو 25 سال کا پیریڈ دیا ہے, کیونکہ طاقت, قوت, ہمت, حوصلہ اور ہر طرح کی صلاحیت سب کچھ ٹھیک ہے. ذہن ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاتھ ٹھیک, پیر ٹھیک ہے, اور دماغ ٹھیک ہے, دل ٹھیک, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے عام طور پر. اسی لیے جوانی کی بڑی قیمت ہے. اور جب یہ قیمتی ہے, دنیا کے اعتبار سے قیمتی ہے, تو اسلامی شریعت نے, قرآن کریم نے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوانی کو بہت سنوارا ہے میرے بھائیوں. اسلام جوانی کو اور جوانوں کو ایک دم ستھرا, ایک دم نتھرا دیکھنا چاہتا ہے. ہر اعتبار سے, ایمان و عقیدے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, تعلیم و تربیت کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, اپنی قربانیاں دینے کے اعتبار سے, اور ہر طرح کے محاذ پر اپنے بڑوں کی سرپرستی میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اسلام نے جوانی کو, جوانوں کو سنبھالا اور ان کی تربیت کا خاص اہتمام رکھا. اسی بات کو سمجھنا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے سامنے 2-3-4 نقاط کی شکل میں آئیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ باتیں صرف معلومات کے لیے نہیں عرض کی جا رہی ہیں, معلومات کے لیے عرض نہیں کی جا رہی ہیں, معلومات تاکہ وہ معمولات میں آ جائیں, وہ علم عمل میں ڈھل جائے. اور جو علم عمل میں ڈھل جائے وہی علم نافع ہے. علم نافع کسے کہتے ہیں؟ علم نافع, نفع دینے والا علم کون سا ہے میرے بھائی؟ اس کی کیا ڈیفینیشن, کیا تعریف؟ علم نافع اسے کہتے ہیں, اس علم کو علم نافع کہتے ہیں جو علم عمل میں ڈھل جائے. عمل میں آنا دراصل اس علم کا نفع ہے, اور اگر اس علم پر عمل نہ کیا جائے اس کا مطلب ہم نے اس علم سے نفع نہیں اٹھایا, اور وہ علم ہمارے حق میں نفع بخش نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, ساتھیوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں, اس لیے کہ سنتے تو ہم بہت ہیں, سنتے تو ہم بہت ہیں, ایسے بھی سنتے ہیں ایسے جیسے سن رہے ہیں, یہ اور بات ہے. اس کا اہتمام کم ہوتا جا رہا ہے, اور اس ذلیل نے بہت گمراہ کرنا شروع کر دیا. ہم سنتے ہیں, بہت سنتے ہیں, لیکن کیا سنتے ہیں, کیسے سنتے ہیں, کس کو سنتے ہیں, یہ بھی ہم نہیں جانتے. آج اس میڈیا کا حملہ ہمارے اوپر اس قدر ہو چکا ہے کہ ہماری یہ عملی طور پر جو مجلسیں مسجدوں میں منعقد ہوتی ہیں, یہ ہمارے علماء فضلاء جو اپنی قیمتی علم سے نوازتے ہیں, ہم اس سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں. مسجدیں ویران ہو رہی ہیں, علم کی مجلسیں کمزور ہو رہی ہیں, اور میڈیا پر ہمارا وقت اتنا گزرتا ہے
میرے بھائیوں اگر میں مہینہ کہہ دوں تو شاید سمجھ میں نہ آئے, ہفتہ کہوں تو بھی سمجھ میں نہ آئے. دن میں کتنے گھنٹے انسان موبائل پر رہتا ہے, ہر آدمی اپنا حساب نہیں دے سکتا. 8 گھنٹے, 9 گھنٹے, 10 گھنٹے, اور پھر اندر کا پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ نے 8 گھنٹے موبائل پر گزارے, ذرا یہ حساب دے سکتے ہو کہ اس میں 8 گھنٹے میں سے کیا آپ نے 1 گھنٹہ دین کی بات کو سنا ہے, کسی کا خطاب سنا ہے, کسی کا درس سنا ہے, کوئی تقریر سنی ہے, کوئی نصیحت سنی ہے, کوئی مسئلہ فتویٰ سنا ہے, کوئی مذاکرہ سنا ہے؟ اللہ کی قسم ہے الا من رحم اللہ, ورنہ اکثر لوگ حساب دینے سے عاجز ہو جائیں گے. اور میں اگر بھی ہاتھ اٹھوا لوں, ہاتھ اٹھا کر کے پوچھ دوں تو شاید رسوائی کا سبب بن جائے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس لیے اس کے فتنے سے بچنا بھی بہت ضروری ہے اس وقت. اس کو یہ 2 دھاری تلوار نہیں ہے, یہ 10 دھاری تلوار ہے, 100 دھاری تلوار ہے. اس میں سے اپنے کام کی چیز کو نکالنا, اپنے لیے نفع بخش چیز کو نکالنا, اس کا سلیکشن کرنا, یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ میڈیا میں ہم کیا دیکھیں, کتنا سنیں, کس کو سنیں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کے وقت میں میرے بھائیوں. اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے, شاید آئے گی بات, اگر نہیں نہ آئے بات تو اتنی بات کو نصیحت سمجھ لینا عزیزو, نوجوانوں کی اس موبائل کے فتنے سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. یہ فتنہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے, اور ایمان, عقیدہ, اخلاق, منہج, سلوک, کردار, ہر اعتبار سے اس کی فتنہ انگیزی سماج کے ہر طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. خصوصیت کے ساتھ جوانوں کا طبقہ اور بچوں کا طبقہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے, اور اس میں بہت ساری ذمہ داریاں ہم سرپرستوں کی بھی ہیں, ہم گارجینز کی بھی ہیں, ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہیں. اپنے آپ کو بری کر کے ہم نہیں چل سکتے. ہم گارجین ہیں, ہم ولی ہیں, ہم نگراں ہیں, اپنے ماتحتوں کے ذمہ دار ہیں. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھا تو پھر آخر ان ماتحتوں کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسئولیت ملی ہے, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے, ہر آدمی ذمہ دار ہے, اور ہر آدمی سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. بہرحال میرے بھائیوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جوانی سب سے زیادہ قیمتی ہے. اسلام کے اندر بھی جوانی بہت زیادہ قیمتی ہے. سب سے زیادہ بنانے, سجانے, سنوارنے, ایمان, عبادت, اخلاق, سلوک, کردار, تعلیم, تربیت کی اصلاح کرنے کی فکر اسلام نے جوانوں کی بہت زیادہ کی ہے. میں ہو سکتا ہے ایک نمونہ, اکا دکا نمونہ ایمان و عقیدے کا, عبادات کا, تعلیم و تربیت کا, اخلاق کا, سلوک کا, جذباتیت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو, آپ کو ان نصوص سے, کتاب و سنت کے دلائل سے اور سلف امت کی سیرت کے دلائل سے ہم جوانوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, سب سے بڑا مسئلہ انسانی زندگی کا اور سب سے بڑا ایشو اگر کچھ ہے تو وہ عقیدے کا ایشو ہے, وہ توحید کا ایشو ہے, وہ ایمان کا مسئلہ ہے. ایمان کیسے صحیح ہو جائے, عقیدہ کیسے صحیح رہے. ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان شرک سے, کفر سے, نفاق سے, الحاد سے, زندقیت سے, انحرافات سے, بے راہ رویوں سے کیسے سیف ہو جائے, سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں. اسی لیے بقیہ چیزوں کی اصلاح کا کام بعد میں, سب سے پہلے کسی بات کی اصلاح کی جائے گی تو وہ کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح. قوموں کی اصلاح انبیاء علیہ السلام نے کی کہ نہیں کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے, ہود نے, صالح نے, شعیب نے, موسیٰ, عیسیٰ نے, اور ایسے ہی میرے بھائیوں ابراہیم نے, اسحاق نے, یعقوب نے, یوسف نے, اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کی اصلاح کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ قوموں کے اندر بڑی بڑی برائیاں تھیں, اخلاق گندا, کردار گندا, کاروبار غلط, لین دین کا انداز غلط, اخلاق غلط, سب کچھ. لیکن سب سے پہلے جس بات کی اصلاح کا کام کیا وہ کون سی چیز تھی؟ عقیدے کی اصلاح, ایمان کی اصلاح. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جوان بچہ اس آزادی کے نتیجے میں جو آزادی میڈیا سے مل گئی ہے وہ نہ جانے کس کس سے جڑ کر کے سب کچھ سیکھنا شروع کر دیتا ہے.
میرے بھائیوں نتیجہ آج یہاں پہنچ چکا ہے، یہاں پہنچ چکا ہے، اور معاف کرنا مجھے کہ نہ جانے کتنی جوان ہیں جو الحاد کی راہ پر چلنے لگے، نہ جانے کتنے جوان ہیں جو زندگیت کی راہ پر چلنے لگے، نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے۔ بھئی کیوں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ تو نماز کے پابند تھے نا۔ وہ جواب دیتا ہے نہیں بھائی سمجھ میں نہیں آتا، آپ لوگ کیا بتاتے ہیں کیا چھپاتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، یہ نماز کس کام کی ہے؟ پہلے تو حکومت قائم ہونی چاہیے۔ پہلے کیا قائم ہونا چاہیے؟ حکومت قائم ہونی چاہیے۔ اور حکومت آئے گی تب دین قائم ہوگا، دین قائم ہوگا تب توحید کی دعوت، تب عقیدے کی اصلاح کا کام، تب نماز کی فرضیت، تب روزے کی فرضیت، اور تب سود سے منع، تب زناکاری کرنے سے منع۔ ابھی حکومت کا کام ہی نہیں کیا آپ نے، اور ہم کو توحید ایمان اور 3 قسمیں ربوبیت الوہیت اسماء و صفات اس میں لگا دیا، اور نماز کے پیچھے لگا دیا۔ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے ان تمام چیزوں کا۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور موقع نہیں ان سب تفصیلات پہ جانا نہیں ہے، بہت سارے واقعات ہمارے اور آپ کے بیچ میں پیش آتے رہتے ہیں۔ تو الحاد پیدا ہو رہا ہے، عقیدے کا انحراف پیدا ہو رہا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت کو امام ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے، اور لوگوں نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت جندب بیان کرتے ہیں اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ، ہم نبی کریم، سنو جوانوں آپ توجہ دے کر کے سنو، اور سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جندب جوان ہے، جندب جوان ہے، اور کیسے جوان ہے؟ نوجوان ہے۔ نوجوان کسے کہتے ہیں؟ جو ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہو، 15 16 17 سال کی عمر کا جوان ہو، 18 19 سال کی عمر کا جوان ہو، اس کو کہتے ہیں نوجوان، یعنی ابھی جلدی سال 2 سال سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ، ہم لوگ نئے جوان تھے۔ ہم لوگ کیا تھے؟ نئے جوان تھے، ابھی مضبوطی آئی تھی، جوانی بچپن کی کمزوری سے نکلے تھے، لڑکپن کی کمزوری سے نکلے تھے، اور طاقت اور قوت کی شروعات ہوئی تھی، یعنی ایک دم نوجوانی۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ، اچھی طرح سن لینا، ہم نے ایمان سیکھا۔ ان نوجوانوں نے کیا سیکھا بھائی؟ کیا سیکھا؟ ایمان سیکھا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اب ایمان کا ڈیفینیشن کا بھی تو مسئلہ ہے یار میرے بھائیوں۔ ایمان کی رٹی بھی لگتی ہے، لیکن بیچارے نہیں جانتے، 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال گزر جاتے ہیں، نہیں جانتے ایمان کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ انہیں ایمان کے لفظ کو عقیدت کے ساتھ صرف بولنے نہیں، بلکہ ایمان کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کو بڑی محبت سے زبان سے نکالتے ہیں، لیکن توحید سے کورے، شرک کی ملاوٹ، عقیدے کا فساد بھرا ہوتا ہے ان کے اندر، اور بڑی تعداد اس میں بھی کن کی ہوتی ہے؟ جوانوں کی ہوتی ہے، جو نگر ڈگر گھومتے ہیں، ان کے جذبے کو سلام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح راہ پانے کی توفیق عطا فرما دے، صحیح علم والوں سے وابستگی کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ وہ عقیدے کا توحید کا صحیح معنوں میں علم حاصل کر لیں۔ میرے بھائیوں، فتعلمنا الایمان، ہم نے ایمان سیکھا قبل ان نتعلم القرآن، قرآن سیکھنے سے پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ ایمان سیکھا۔ تو صحابہ کرام کہ علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ صحابہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے، ثم تعلمنا القرآن فازددنا بذلك ایمانا، ہم نے ایمان سیکھا، توحید سیکھا، ایک اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی بندگی ہے، کوئی کتنا بھی بڑا ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، نبی ہو، ولی ہو، بہرحال وہ بڑا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بندگی کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ رب سبحانہ و تعالی عبادت کا اہل ہے، بس اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔
ہم نے ایمان سیکھا اور وہ شرک سے نکلنے والے، جاہلیت سے نکلنے والے، بت پرستی سے نکلنے والے، باپ دادوں کی ریت روایت سے نکلنے والے صحابہ کرام، انہوں نے کیا سیکھا؟ یہ ہے جوانوں کے سیکھنے کا طریقہ بھی سمجھ لو۔ جوانوں، آپ کو علم حاصل کرنا تو آپ کہاں سے علم حاصل کریں؟ آج جوانوں کو دیکھو تو پتہ نہیں کس سے اور کیا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جوان کو ایمان کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو جہاد سیکھنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ دیکھو 5000 کلومیٹر دور ایسا ہو رہا ہے، 4000 کلومیٹر فاصلے پر ایسا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ اس کو ایران توران کی پڑتی ہے سب سے پہلے، اور اسے اپنے ایمان کا پتہ نہیں، اپنے گھر والوں کی ایمان کے عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ افسوس ہے میرے بھائیوں، یہ کون سا ضابطہ ہے؟ تربیت حاصل کرو، تربیت ان اہل علم سے جڑ کر کے، اپنے بڑوں سے وابستہ رہو جو آپ کو علم کی روشنی سے منور کرتے رہے، آپ کے دل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے اخلاق و سلوک کو علم کی روشنی سے روشن کرتے رہے۔ ان علماء سے رشتہ ٹوٹا جو توحید و سنت کے علماء ہیں تو یاد رکھو ضلالت اور ہلاکت ہمارے مقدر میں آ جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے یہ امت کے علماء ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور وہ بھی سچے علماء، سچے وارثین۔ اس پر بات کروں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے، تو پہلے ایمان سیکھ لیا، توحید سیکھا، اور ایمان کے بقیہ ابواب، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور ایسے ہی میرے بھائیوں آخرت، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ سارے ہم نے ایمان کے 6 ارکان سیکھے۔ یہ 6 ارکان کو عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ۔ اور اس میں سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو سیکھنے کا علم حاصل، سیکھنے اور علم حاصل کرنے میں آپ لگیں گے تو اس کو آپ کہیں گے توحید کا علم سیکھ رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت سیکھیں گے تو توحید کا علم، اور ساری چیزوں کو سیکھیں گے تو عقیدہ۔ عقیدہ جامع ہے اور توحید اس کے اندر خاص ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو پہلے ایمان سیکھ لیا اور اس کے بعد قرآن سیکھا۔ جب قرآن سیکھا تو جو ایمان سیکھا تھا پہلے، اس ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ بچوں کو ایمان سکھاؤ، بچپن سے ہی کیا کرو؟ ایمان سکھاؤ۔ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاسأل واذا استعنت اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لم تجتمع، الی آخر الحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی، جوانی سے پہلے ہی سے ایمان سکھایا۔ اب ایمان سکھایا، قرآن کریم، اس کے دلیلیں، اس کے حوالے، اور اس کو یاد کرنا، اس کا نمبر یاد کرنا، اس کا ٹرانسلیشن یاد کر دینا، ان سب چکروں میں دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر کیا ہے؟ ایمان سکھاؤ۔ بچہ جب غلطی کرے تو اس کو شیر سے، شیرنی سے، بھوت سے، مسجد کے امام سے مت ڈراؤ، بلکہ اس کو ڈراؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بیٹا ایسا نہیں کرو گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، بیٹا جھوٹ بولو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، بیٹے تم ایسا کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کا ڈر پیدا کرو ان کے دلوں کے اندر، تو ایمان سکھاؤ۔ اس کے بعد جب وہ بڑا ہوگا نا، تھوڑا سوجھ بوجھ آئے گی، تو اسے بتاؤ کہ یہ جو ہم نے تمہیں بتایا ہے، یہ دیکھو اللہ کا کلام، یہ دیکھو نبی کا فرمان، یہ دیکھو اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی سیرت، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ تو آپ سوچئے کہ صحابہ کرام، جوان صحابہ کرام سب سے پہلے کیا سیکھتے تھے؟ ایمان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تعلیم دینے کی فکر کیا کرتے تھے، اور وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی میں عمل کیا کرتے تھے، تو علم نافع حاصل کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، اور پناہ مانگتے تھے ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں اور اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم نفع دینے والا نہ ہو۔ تو یہ ضروری ہے۔ علم نافع کسے کہتے ہیں؟ اعمال سے جس کی تصدیق ہوتی ہو، جو علم عمل میں ڈھلتا ہو، وہ علم نافع۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ علم حاصل کریں، اور ایمان کا، عقیدے کا علم سب سے پہلے حاصل کریں۔
ایمان کا علم، عقیدے کا علم، توحید کا علم، اور جب تک آپ ان کی ضد کو نہیں سیکھیں گے اصل کو نہیں سیکھیں گے۔ توحید کو کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے ازداد شرک کا، کفر کا، نفاق کا، الحاد کا اور زندگی ان تمام چیزوں کا بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ صحیح ہے، غلط کیا ہے، توحید یہ ہے، شرک کیا ہے، توحید یہ ہے، کفر کیا ہے، ایمان یہ ہے، ریاکاری کیا ہے، ایمان یہ ہے، نفاق کیا ہے، ایمان یہ ہے، اس کی ضد کیا کیا ہے، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ آج یہ بھی ایک عجیب و غریب ہوا چل رہی ہے، لوگ یہ بھی ہوا چلاتے ہیں آج کل کے لبرل ماحول میں اور فتنے کا حوالہ دیتے ہیں۔ فتنہ ہو جائے گا، ارے بھئی شرک کی برائی مت کرو، مشرکین کی مذمت مت کرو، شرک کی مذمت کرو گے، مشرکین کی مذمت کرو گے، ارے جھگڑا ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، اس کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ شرک کے خلاف بولو گے تو یہ ہو جائے گا، مشرکین کے خلاف بولو گے یہ ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر توحید کی دعوت دینا کافی ہوتا، شرک کی مذمت کرنا ضروری نہ ہوتا، تو اللہ کے کلام میں شرک کی مذمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ توحید سمجھنے کے لیے شرک کو بتانا ضروری ہے، سنت کو سمجھانے کے لیے بدعات سے آگاہ کرنا ضروری ہے، حق کو سمجھانے کے لیے باطل سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ضروری ہے، یاد رکھنا اس چیز کو، سچے علماء کو بتلانے کے لیے باطل علماء سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے۔ سچے علماء توحید کے، سنت کے علماء ہیں، صحابہ کرام کے مشن کے علماء ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے، یہ بدعتی ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ منحرفین ہیں، یہ صحابہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، یہ بھی آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ورنہ یہ جانے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ نہیں جانے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو ان کو بھی صحیح سمجھ کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا۔ اور یہ فتنہ وقت کا خطرناک فتنہ ہے۔ تو یہ فتنہ نہیں ہے کہ شرک کی مذمت کریں گے تو فتنہ ہوگا، مشرکین کی مذمت کریں گے فتنہ ہوگا، بدعت کی اہل بدعت کی مذمت کریں گے فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ نہیں ہے، بلکہ شرک سب سے بڑا فتنہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بدعت سب سے بڑا فتنہ ہے، اور سب سے بڑے فتنہ پرور شرک والے مشرکین اور بدعت والے اہل بدعت ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ، میرے بھائیوں، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم، میری سنت کو لازم پکڑنا، وہی اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، دونوں ساتھ ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو لازم پکڑو اور اس بدعت سے خبردار بچ کے رہو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو۔ تو جہاں فَاتَّبِعُوهُ ہے وہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ بھی ہے۔ اگر ایک کافی ہوتا تو دوسرا بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کریم جامع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، ٹیکسٹ ہے، متن ہے رب ذوالجلال کا، جس کی شرح اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت میں، قول فعل تقریر میں، فقہ میں، فتاوے میں، فیصلوں میں ڈھلی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے۔ بڑی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، بات زیادہ لمبی نہ ہو تو جوانوں کی تربیت کے لیے نبی نے ایمان و عقیدے کی بات سمجھائی کہ نہیں سمجھائی؟ آگے بڑھیں۔ عبادت کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے، عبادت کا مسئلہ۔ ابھی ہمارے شیخ نماز کی بات کر رہے تھے، یہ نماز ہے، نماز کے علاوہ روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، اور دیگر نیکیوں کے کام ہے۔ یہ علم کی مجلس بھی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت کی مجلس ہے۔ یاد رکھو، تو عبادت کی بھی فکر کرنا، عبادت کی تربیت بھی کرنا ضروری ہے جوانوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری حدیث آپ سامنے رکھیں، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی خود جوان ہیں، چونکہ بات جوانوں کی چل رہی ہے اس لیے جوانوں کی ہی مثال لیتے ہیں۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا تاج لے کر کے آئے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو آپ کے گرد جو اسٹارٹ میں ایمان لانے والوں کی تعداد تھی اور دھیرے دھیرے آپ کے قریب جمع ہوئے، ان میں بڑی تعداد کس کی تھی؟ بڑی تعداد جوانوں کی تھی۔ ابو بکر ایمان لاتے ہیں 38 سال کی عمر، عمر اسلام لاتے 27-28 سال کی عمر ہے، حضرت علی ایمان لاتے ہیں بچے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اور پھر آگے نام لے، ابن مسعود کی عمر کتنی ہے، عبداللہ بن عمر کی عمر کتنی ہے، جندب کی عمر کتنی ہے، یہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام کی تعداد جوانوں کی تعداد ہے۔
जिन्होंने इल्म को पूरी ज़हानत फतानत के साथ उसे अज़बर किया और उम्मत के अगलों तक पहुंचाया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मेरे भाइयों, अपने बचपन से लेकर जवानी की मरहले तक और उसके बाद जब तक जिंदगी रही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस वक्त तक इल्म को अज़बर करती रही, गहरे इल्म को हासिल करती रही और आपकी वफात के बाद उम्मत का मर्जा बन गई इल्म के मामले में। हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, उनके लिए ये नुक्ता बड़ा अहम है, आपको भी इल्म हासिल करना है। और मैं बात करूंगा, शायद जैसे मर्दों में ये, जवानों में ये मसला है कि न जाने किसको फॉलो करना, न जाने किसको सुनना, न जाने किसके पीछे पलना, न जाने किसको सब्सक्राइब कर लेना, न जाने किसको लाइक करके उसके साथ जुड़ जाना। ऐसे हमारी माएँ बहनें भी एक नए नए नाम से आने वाली आलिमात, दाइयात, मुबल्लिगात, फाजिलात, इन सब से जुड़ करके ईमान, अकीदा, अमल, कुरान, तफसीर, हदीस, हलाल हराम, मसाइल, फतवे सब सीखना शुरू कर देती हैं। उन्हें ये दिखाई देता है कि मीडिया पर तो बहुत चलने वाली हैं, ये बहुत मशहूर हैं, पता नहीं कितने लोग इनसे वाबस्ता हैं। ये कोई मेयार नहीं है, ये कोई मेयार नहीं है, मेयार ये नहीं है। अक्सरियत, कसरत, मेजॉरिटी कभी मेयार नहीं रही है। हक को कसरत से नहीं पहचाना जाता, हक को हक की दलीलों से पहचाना जाता है। कौन है तौहीद का आलिम और आलिमा, कौन है सुन्नत का आलिम और सुन्नत के आलिमा, कौन है सहाबे किराम के मनहज पर चलने वाले उलमा और कौन है मनहज सहाबे किराम के मनहज पर इल्म और हासिल करने वाली और दावत का काम करने वाली आलिमात और दाइयात। उनका इंतिखाब करो, अपने सच्चे उलमा से रिफरेंस लेकर के उनसे जुड़ो। न जाने ये शोहरत न जाने आपको कहां से कहां पहुंचा देगी। और मैं लंबी बात करने के माहौल में नहीं हूं मेरे भाइयों, तो इबादत की बात मैं कर रहा था। इबादत, मालिक बिन हुवैरिस अल्लाह के नबी के पास आए, कहते अतैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु शबाबतुन मुतकारिबून फअक़मना इंदहु 20 लैला। हम जवानों की जमात थी, अल्लाह के नबी के पास आई, जवानों की जमात थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के पास आई। यहाँ पर दो बातें समझनी है, तीन बातें समझनी है। एक है इल्म हासिल करना और दूसरा है इबादत, और तीसरी चीज क्या है, उस इल्म को दूसरों तक, अपने इल्म के मुताबिक लोगों तक पहुंचाना। तीनों बातें इस हदीस के अंदर मौजूद हैं और सबका ताल्लुक किससे है? सबका ताल्लुक जवानों से है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हम अल्लाह के नबी के पास आए और हम लोग करीब करीब उम्र के जवान थे, करीब करीब 18, 19, 17 है कि नहीं, 20, ऐसे ही चंद उम्रों के डिफरेंस से हम सब जवान थे। हम आए अल्लाह के नबी के पास इल्म हासिल करने के लिए। चलो अल्लाह के नबी के पास इल्म हासिल करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, आपसे ईमान, अकीदा, तौहीद, हलाल हराम, इबादत, फराइज सब सीखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इल्म हासिल करने लगे। इल्म हासिल करते करते एक दिन, 2 दिन, कितना दिन गुजर गया? तकरीबन 20 दिन गुजर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि शायद अब ये नौजवान जो आए थे इल्म हासिल करने के लिए, इन्हें अपने घर जाने की चाहत हो रही है ना। अपनी मतलब घर, माँ बाप हैं या शादीशुदा हैं तो उनके बाप बच्चे, बीवी है, बच्चे हैं, उनको शौक हो रहा है कि अब वो अपने घर लौट जाएं। कहते हैं अल्लाह के नबी ने हमसे पूछा कि क्या आप लोग घर जाना चाहते हो? हमने कहा अल्लाह के नबी इश्तक़ना इला अहलीना, हमें अपने घर जाने की चाहत है। आपने फरमाया ठीक है जाओ, तुमने सीखा है ना, 20 दिन रहे हो यहाँ पर, इल्म हासिल करते रहे, ईमान, अकीदा, इबादत, मामलात, अखलाक तुमने सब सीखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब ये इल्म हासिल कर चुके हो, सबसे पहला काम क्या है? इल्म नाफे, इसको कहते हैं अमल करना। आपने फरमाया जब तुमने सीख लिया है तो अब इज़ा हज़रतिस सलात, जब नमाज का टाइम हो जाए, फलयुअद्दिन अहदुकुम, तो तुम में से एक आदमी अजान दे दे, वलयउम्मकुम अकबरुकुम, और तुम में जो सबसे बड़ा हो उम्र में वो तुम्हारी इमामत कराए। अमल आ गया कि नहीं आ गया भाई? अमल आ गया कि नहीं आ गया? इल्म के बाद क्या आया? अमल आया। यही अमल है। अगर उस इल्म पर अमल ना हो तो वह इल्म नाफे नहीं रहेगा। इल्म नाफे चाहिए हमें, इल्म के मुताबिक अमल करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया अजान कोई भी दे दे, लेकिन इमामत कौन कराए? जो तुम में सबसे बड़ा हो। आपने बड़े का नाम क्यों लिया? आपने ये क्यों नहीं कहा जिसको कुरान ज्यादा याद हो, जिसको सुन्नत का इल्म ज्यादा हो? ये आपने क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा, इसलिए कि सब एक उम्र के साथी थे, एक क्लास के थे, अल्लाह के नबी के पास पढ़ने के लिए आए थे। सबको कुरान सेम याद है, सबको सुन्नत का इल्म सेम है, इसलिए वो बात बोलने की जरूरत नहीं है। अब उम्र का ही डिफरेंस बाकी बचता है। आपने फरमाया जो बड़ा हो तुम्हारी इमामत कराए।
اللہ کے نبی نے فرمایا सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ोगे जैसे तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा। ये जो रिवायत है ना, इसी रिवायत का हिस्सा है कि तुम नमाज उसी तरह से पढ़ना जिस तरह से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो सुन्नत के मुताबिक नमाज, अमल, इल्म के मुताबिक अमल, सुन्नत का इल्म और सुन्नत के मुताबिक ही अमल होना जरूरी है। ये जवान इल्म हासिल करने के लिए आए, इल्म हासिल करके निकले, अमल करने की तलकीन कर दी गई और आपने आगे क्या फरमाया, इरजिउ इला अहलीकुम वअल्लिमूहुम, जाओ अपने घर लौट जाओ और जो सीखा है ना तुमने वो अपने घर वालों को भी बताना, सिखाना। हमें अल्लाह के नबी ने ईमान ये सिखाया, अकीदा ये सिखाया, हलाल ये सिखाया, नमाज का तरीका ये सिखाया, वजू का तरीका ये सिखाया। आपको जो इल्म हासिल हुआ है वो क्या करो, उन्हें भी उसकी तालीम दो। अंदाजा लगाओ जवानों के बारे में कितना इहतिमाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ। मेरे भाइयों, ये इबादत की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। एक नमूना आप अखलाक का ले लीजिए। अखलाक, कितना बड़ा मसला अखलाक का। ये मीडिया, सारे फासले खत्म हो गए, कोई फासला नहीं बचा। बाप क्या पता लगाए, माँ क्या पता लगाए, भाई क्या पता लगाए, उस्ताद क्या पता लगाए कि बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या हलाल, क्या हराम, क्या जायज, क्या अखलाक, क्या बदअखलाकी, कुछ नहीं। बस अना वहादा, बस मैं और मेरा ये साथी, सब किसमें है, प्राइवेसी में है, कुछ पता नहीं है मेरे भाइयों। अब उसे गुनाह से बचाने वाली कौन सी चीज है, अल्लाह तबारक व तआला का मुराकबा, अल्लाह तबारक व तआला का मुराकबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस तो हम जानते हैं। आपने जवानों को मुखातब करके क्या फरमाया था, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, जवानों जिसे जवानी की ताकत, निकाह की ताकत है वो क्या कर ले, निकाह कर ले। जिसे ताकत ना हो निकाह करने की, उसे चाहिए कि वो क्या करे, वो रोजा रखे। निकाह कर लेगा, शर्मगाह महफूज हो जाएगी, निकाहें महफूज हो जाएंगी। और जिसे ताकत ना वो रोजा रखे, उससे भी उसकी शहवत पर काबू होगा और गुनाहों की तरफ उसका मैलान कम हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सारी रिवायतें जो आपके सामने पेश की जा रही हैं, आगे हसन दर्जे की रिवायत है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सहीह की किताबों के अंदर नकल फरमाया है। जवानों को मुखातब करके अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या शबाब कुरैश, क्या फरमाते हैं, या शबाब कुरैश ला तज़्नु, कुरैश के जवानों जिनाकारी से अपने आप को बचाना, जिनाकारी से अपने आप को बचाओ। अला मन हाफिज़ा फरजहु फलहुल जन्नह, सुन लो जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ली उसके लिए जन्नत। आज मेरे भाई माफ करना, मुझे सरपरस्त भी हैं, माए बहनें भी हैं और ये जवान भी हैं, लेकिन और छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन इतने मसाइल पेश आते हैं, अफेयर के मसाइल, नाजायज ताल्लुकात के मसाइल, कोर्ट से कचहरी से शादी कर लेने के मसाइल, और हराम खोर मौलवियों को 1000-2000 रुपए दे करके बिला वली के निकाह पढ़वा लेने के मसाइल बयान नहीं कर सकता मैं। ये सारे रास्ते कहां से खुले, यहां से खुले। तो अखलाक को बचाना बहुत जरूरी है। अखलाक को लोग समझते हैं सेकेंडरी चीज है, सेकेंडरी। दीन इस्लाम में ईमान का नाम भी अखलाक, ईमान का नाम भी क्या है, अखलाक। पूरे दीन का नाम अखलाक, और अखलाक हल्की चीज का नाम नहीं है। क़यामत का दिन होगा, नामे अमल हमारे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पेश किए जाएंगे। हमारे नामे अमल में सबसे अगर कोई वजनी चीज दिखाई देगी तो हमारा अखलाक दिखाई देगा। क्या अखलाक को मामूली समझते हो मेरे भाइयों? रातों के क़याम और दिन के रोजे से भी ज्यादा फजीलत वाला ये अखलाक बन सकता है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। मेरे भाइयों, तो जवानों, जिनाकारी बदकारी से अपने आप को गंदा न करो। जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगा उसके लिए जन्नत है। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया दूसरी रिवायत में, या फित्यान कुरैशिन ला तज़्नु अला मन सलिम लहू फरजुहु फलहुल जन्नह। ए कुरैश के जवानों, बदकारी से अपने आप को बचाओ, हराम रास्ते से अपने आप को बचाओ। जिसकी शर्मगाह महफूज रही उसके लिए जन्नत है। और वो हदीस आपके सामने आम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नल्लाह ला यअजबु लिश्शाबी लैसत लहू सबवा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अल्लाह तबारक व तआला उस जवान से बेइंतहा खुश होता है। वो जवान अल्लाह तबारक व तआला को बहुत भाता है, बहुत जचता है। जो जवान अपनी जवानी की हिफाजत कर ले
اور اس کی جوانی میں کسی بے-حیائی، بدکاری، زناکاری، فحاشی کی ملاوٹ نہ ہو اس کی زندگی کے اندر، پاک باز ہو کر کی زندگی گزارے. وہ جوان اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت عزیز ہے. ابھی آپ سن رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یوم لا ظل الا ظلہ. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. الامام العادل وشاب نشأ فی طاعت اللہ. عدل کرنے والا امام، حاکم، اور وہ جوان جس کی جوانی، جس کی پرورش کس میں ہوئی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کام میں ہوئی ہو. اخلاق کی حفاظت کرنا بے انتہا ضروری ہے. تیسری بات، چوتھی بات جو آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے میرے بھائیوں، وہ ہے علم کا مسئلہ، علم حاصل کرنے کا مسئلہ. میں سرسری طور پر ذکر کر چکا ہوں، لیکن تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. علم حاصل کرنے کی بات تو آ گئی. علم کہاں حاصل کریں، کس سے حاصل کریں؟ علم حاصل کرنے کا کوئی اصول ضابطہ ہے نہیں ہے. آپ کا استاذ کون ہو، آپ کس کے شاگرد بنے، یہ جاننا ضروری ہے. حالت یہ ہو گئی ہے استاذ کسی کو بھی بنا لیا، شاگرد کسی کا بھی بن گیا، اور اس کے بعد اسی کی فکر، اسی کا عقیدہ، اسی کا نظریہ، اسی کا علم، اسی کی سوچ میں ڈھل گیا، اور جب بگڑ گیا تو اب فکر ہو گئی کیا کروں، فلاں کو سنتا تھا، اس نے یہ مسئلہ بتلایا، میرا ذہن اس طرف چلا گیا، اب بتائیے ذرا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ صورتحال ہے. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی سلسلے میں تفصیل بیان فرمائی ہے، لیکن میں ان تفصیلات میں جانے کے بجائے میں 1-2 باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں سلف امت کی سیرت کی روشنی میں. سلف امت کی سیرت کی روشنی میں وہ کیا ہے، علم حاصل کرنے کا ضابطہ کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن، یہ دیکھو صحابہ کرام تھے نا، صحابہ کرام کس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئے؟ حضرت جندب بن عبداللہ البجلی اور ان کی جوانوں کی ٹیم کس سے علم حاصل کرنے کے لیے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ کرام تھے کہ نہیں تھے؟ ان سے علم حاصل کرنے نہیں گئے، کس کے پاس علم حاصل کرنے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مالک بن حویرث تقریباً 19 جوان تھے، کس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اسی لیے یاد رکھو ابن مسعود فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرهم وعن خیارهم وعن امنائهم. امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے، جوانوں اس وقت تک تم بھلائی میں رہو گے جب تک تم علم حاصل کرو گے. کس سے؟ عن کبرائہم، اپنے بڑوں سے علم حاصل کرو گے، بڑوں سے، چھوٹے بھائیوں سے نہیں، چھوٹے بھائیوں سے نہیں. ہاں تھوڑا سا نام ہو گیا، تھوڑی سی شہرت ہو گئی، میڈیا پر آ گیا، 4 ورق پڑھ لیا، ادھر سے ڈپلوما کر لیا، ادھر سے ڈگری مل گئی، ادھر سے ادھر سے، اور نام ہو گیا، اور میرے بھائیوں میڈیا پر فیمس ہو گئے. نہیں، علم حاصل کرنے کا یہ معیار نہیں ہے. عن کبرائہم وعن امنائہم وعن خیارہم. 3 الفاظ. اپنے بڑوں سے علم حاصل کرو، بڑے علماء سے علم حاصل کرو، امانت داروں سے علم حاصل کرو. امانت دار کیا مطلب؟ اس کی باتیں دلیل کے مطابق، وہ دلیل اپنی من کی نہ دے، کتاب و سنت کے دلائل پیش کرے، اور سلف امت جیسے کتاب و سنت کو سمجھتے رہے ہیں ویسے سمجھ کر کے آپ کے سامنے دلیل پیش کرے. امین ہو علم میں، امین ہو کس میں؟ علم میں. امانت دار ہو دعوت میں. یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. تیسری بات، خیار، نیک لوگ ہو. ایک آدمی بڑا علم والا ہے، تقریریں کرے تو کرتا چلا جائے، آپ تھک جائیں، سننے والے تھک جائیں، لیکن کردار، نماز غائب ہے، نماز غائب ہے، چہرے پر داڑھی کٹی ہوئی ہے یا غائب ہے، یا وہ جو 1 mm 2 mm والی داڑھی ہوتی ہے آج کل خشخشی، وہ رکھے ہوئے ہے، یا مثال کے طور پر بیڑی، سگریٹ، تمباکو یہ سب چلانے والا آدمی ہے، یا فلمیں دیکھتا ہے، یا اور دیگر. معذرت کے ساتھ یہ باتیں تلخ ہو سکتی ہیں، لیکن خیار کا معنی یہی ہے میرے بھائیوں، جو اپنے کردار میں بھی اچھے ہو، علم میں اچھا ہو، کردار میں اچھا ہو، اور علم کی بلندی پر ہو، امانت دار ہو. ایسے لوگوں سے علم حاصل کرو. اگر اسے علم حاصل کرو گے تو کیا ہوگا؟ بھلائی میں رہو گے. بھلائی میں رہنے کا کیا مطلب؟ آپ کا ایمان سلامت، آپ کا عقیدہ سلامت، آپ کی عبادت میں تھی، یا اس طرح سے آس پاس. میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی علم کا معاملہ کمزور ہو گیا، دعوت کا معاملہ ہلکا ہو گیا، سرگرمیاں کمزور ہو گئی، علماء کا آنا جانا کم ہو گیا، اجتماعات، دروس، پروگراموں کی قلت ہو گئی. انہی اہل حدیث گھرانوں میں
उन्हीं अहले हदीस घरानों में मेरे भाइयों फज़ाइल अमाल की तिलावत होने लगी, है ना, तफहीमुल कुरान पढ़ा जाने लगा, मुंतखब हदीस की तिलावत होने लगी, और उसके अलावा मेरे भाइयों तबलीगी निसाब को पढ़ पढ़ करके सुनाया जाने लगा। और कोई नहीं कहता कि वो तबलीगी जमात पर चले गए, कोई नहीं कहता जमात इस्लामी में चले गए, सब उनको क्या समझते हैं, अहले हदीस समझते हैं। तो लूट गए, लेकिन एहसास नहीं है कि लूट गए, एहसास नहीं है कि लूट गए। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, आज का हमारा जवान भी इल्म के उसूलों को नहीं समझता, तो हदीसों का मुनकिर होता जा रहा, माफ करना मुझे, हदीसों का इनकार कर रहा, हदीसों में कीड़े निकाल रहा। ये हदीस आयत से टकराती है, ये हदीस आयत से टकराती है। बताइए मौलाना, आप हदीस को लेंगे या आयत को लेंगे? हम आयत को ले लें या हदीस को ले लें? जाहिर सी बात है कि हदीस को तो हम छोड़ सकते हैं, आयत को नहीं छोड़। ये है झट झट फैसला, ना कुरान छोड़ सकते हो ना हदीस, और कुरान और हदीस दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। क़यामत आ जाएगी, अल्लाह के नबी हौज़े कौसर पर हाजिर होंगे, वहां भी कुरान और सुन्नत साथ साथ होंगे। वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, दोनों जुदा नहीं होंगे। महशर में हौज़े कौसर पर मैं पहुंच करके तुम्हें जाम पिला रहा हूंगा, वो वक्त भी आएगा, लेकिन कुरान और सुन्नत कभी जुदा नहीं होंगे। इसलिए ये कहां से आया? सहाबे किराम की शानों में गुस्ताखियां, ये मुआविया का मामला ऐसा है, अस्तगफिरुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा का मामला ऐसा है, हजरत मुगीरा बिन शुअबा का मामला ऐसा है, उस्मान गनी का मामला ऐसा है। ये राफिजियत ज़दा बातें अहले हदीसों का जबान कैसे बोलने लगा? शियों की जबान अहले हदीस जबान कैसे बोलने लगा? इसलिए बोलने लगा कि राफिजियत ज़दा मौलवियों को अपना उस्ताद बना करके बैठ गया, शियत ज़दा लोगों को अपना उस्ताद बना करके बैठ गया। मेरे भाइयों, ऐसे नहीं, ये बड़े जतन हुए हैं तब जाकर की ये हालत जवानों की हुई है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, और बहुत सारी बातें हैं जिसके कहने का ये मौका नहीं है। मैं एक दो बातें कहकर के बात खत्म करूंगा। अल्लाह क्या होगी बात? इल्म हासिल करना। मेरे भाइयों जवानों, इल्म से जुड़ो, इल्म की मजलिसों से जुड़ो, किताब और सुन्नत के सच्चे उलमा से जुड़ो, अहले हदीसों से जुड़ो। अहले हदीस कहने से शर्माओ नहीं। अगर अहले हदीस नाम बोलने से शर्माओगे तो अहले हदीसियत को किस तरह जिंदगी में लाओगे? मुझे बताओ। जो नाम नहीं ले सकता वो अहले हदीस बन कैसे सकता है? मुझे बताओ। मेरे भाइयों, वो कहते हैं कुरान और सुन्नत काफी है, क्या अहले हदीस बोलना जरूरी है? जरूरी है। क्या तुम्हारे और तुम्हारे बाप का नाम काफी नहीं है? दादा का नाम निकालने के लिए राजी हो जाओगे? नहीं मानोगे ना? कहोगे दादा का नाम निकल जाएगा तो हम तो कट जाएंगे, हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अगर अहले हदीस का नाम निकालोगे तो हदीस से कट जाओगे, और उम्मत के पहले तबके अहले हदीस सहाबा से क्या हो जाओगे? कट जाओगे। फिर साबित करते रहो अहले हदीस, ये साबित नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सब फितने जो जवानों में दाखिल हो रहे हैं, उससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। इल्म से वाबस्ता हो जाओ, उलमा से वाबस्ता हो जाओ। दावत के, तालीम के, तरबियत, आपकी जमात के जिम्मेदारान, आपके उलमा, आपके मसाजिद के अइम्मा, खुतबा, जो भी इस सिलसिले में कोशिशें की सरपरस्ती में पूरी ताकत के साथ अपने आप को उनसे जोड़ने की कोशिश करो। अपना वक्त लगाओ, अपना माल लगाओ, कुर्बानी तो सबसे बड़ा काम है, आपका वक्त दे करके ही। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो भला बताएं कि इसके आगे और आप क्या कर सकते हैं? मेरे भाइयों, बहुत बुनियादी मसला है। आखिरी बात जो आपसे अर्ज करके बात खत्म कर दूंगा, हालांकि बातें बहुत सारी हैं और मैंने वक्त ले ही लिया। मैं सोचता था कि 10 मिनट 15 मिनट पहले बात खत्म हो जाए मेरे मोहतरम का खिताब, फिर भी हम अर्ज करेंगे कि जो भी वक्त मैसर आता है इस गुफ्तगू के बाद आप हमें जरूर अपनी कीमती नसीहतों से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिरी बात यह है कि मुसलमानों, जवानों, आपके यहाँ जज्बातियत बहुत है, इमोशन बहुत है। आपको फलस्तीन की फिक्र लगी है, आपको इसराइल की फिक्र लगी है, आपको ईरान तुरान की फिक्र लगी है, यहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। अरे भाई, आपका काम ये नहीं है, आप क्यों इस चक्कर में फंसते हैं? आपका काम है इल्म हासिल करना, अहले इल्म से जुड़ना और अपने इल्म के मुताबिक अमल करना, फिर अपने से आगे बढ़ के अपने बाप, अपने भाई, अपनी बहन, अपने घर के लोगों, पड़ोस के लोगों तक वो इल्म पहुंचाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये काम आप करके क्या करेंगे? आप इसके उसके चक्कर में फंस जाएंगे। कोई आपको जिहाद के नाम पे उकसाएगा, कोई आपको खिलाफत के नाम पर उकसाएगा, कोई आपको हुकूमत और दीन के क़याम के नाम पर उकसाएगा, भड़काएगा, और आप बहक जाएंगे, भटक जाएंगे।
और फायदा जीरो, नुकसान इतना कि आपकी जिंदगी अजीरन, आपके बाप आपकी जिंदगी अजीरन, आपके खानदान और कुंबे की अजियत, और उम्मत के लिए मुसीबत, उम्मत के जिम्मेदारों के लिए मुसीबत बन जाएगी। इसलिए अल्लाह वास्ते जो काम आपका नहीं है मत करें। क्यों जिहाद के नाम पर कोई उकसाता है तो आप उछलना शुरू कर देते हैं, क्यों खिलाफत के नाम पर बात करता है तो आप उछलना शुरू कर देते हैं, क्यों आपको मेरे भाई कोई भी इस तरह की बातें करता है तो आप बस फौरन और क्या कहते हैं, कहते ये देखो हमारे उलमा बुज़दिल है, शेख शुएब मेमन हफिज़हुल्लाह जमात के जिम्मेदार है, ये देखो ये तो कभी जिहाद की बात ही नहीं करते, ये देखो हमारे फला साहब जिहाद की बात ही नहीं करते, बुज़दिल है ये, वो है हिम्मत करने वाले, फला है हिम्मत करने वाले। मेरे भाइयों ये सब खल्त मल्त मत करो, ये जिहालत की बातें हैं, जाहिलों की जबान से निकलने वाली बातें हैं। जिहाद खिलवाड़ का नाम नहीं है, जिहाद ज़ाब्तों से होता है, उसके लिए झंडा चाहिए, उसूल चाहिए, ज़ाब्ता चाहिए। हाँ आप दुआएं कर सकते हैं, दुआएं कीजिए, आप दुआएं कर सकते हैं, दुआएं कीजिए, आप हमदर्दी कर सकते हैं, हमदर्दी कीजिए, आप माल के जरिए मदद कर सकते हैं, कीजिए, लेकिन आप जिहाद के नाम पर किसी का मोहरा मत बनिए। ये जज्बातियत, ये इमोशन और ये दंगा फसाद जिहाद के नाम पर जो चल पड़ा है, दाइश का मसला आया था, लश्करियों का मसला आया था, इन जालिमों ने उम्मत को बदनाम करने का काम किया है। जब से ये सब मसाइल पैदा हुए, जवान न जाने कितना ज्यादा परेशान हुए, न जाने कितना आजमाइशों में घेरे गए, न जाने कितना मुश्किलात से दोचार किए गए। और सबसे बड़ा मसला तो ये है, जमात अहले हदीस के ये पेशानी पर दंगे और फसाद का धब्बा लग गया। जिहाद के नाम पर दंगे और फसाद का धब्बा जमात अहले हदीस की पेशानी पर लगा दिया गया। और आज कितना भी आप सफाई पेश करें तो बस जिहाद फसाद के नाम पर ये लो जवान, ये जवान, ये जवान, ये फला, ये फला, जबकि हमारे लिए शरफ की बात है कि दंगे और फसाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे पहले और सबसे ज्यादा जिस जमात ने मेरे भाइयों फतवे जारी किए और उसको जिहाद नहीं फसाद कहा, दंगा कहा, आतंक कहा, वो जमात अहले हदीस है। मरकजी जमात अहले हदीस हिंद से लेकर हमारी सारी जमातें, हमारे सारे उलमा ने, जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। ये अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है। एक हदीस इसी सियाक में आपके सामने जिक्र करके बात खत्म कर देता हूं। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सहीहा में एक रिवायत नकल की है। रिवायत तो सुनन वगैरह की है, बैहक़ी वगैरह की रिवायत है, लेकिन अल्लामा अलबानी ने अपनी सहीहा में उस रिवायत को नकल किया और सही करार दिया है। मामला यह है, सनिया की तरफ से, सनिया किसे कहते हैं, मदीने का जो ऊंचाई वाला हिस्सा था ना, ऊंचाई पहाड़ी यानी ऊंचाई वाला हिस्सा, उधर से ऐसे ऊपर से उतर करके नीचे की तरफ एक जवान गुजरा है ना, क्या कहा, शाबुन तला मिन सनिया, एक जवान सनिया से निकल करके आया। जब वहां से नीचाई से ऊपर की तरफ आया तो यहाँ के लोगों की नजर पड़ी उसके ऊपर, उसने भी देखा होगा जवान ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबे किराम एक मजलिस में बैठे हुए थे। जैसे ही जवानों ने, नबी के सहाबा ने उस जवान को देखा तो कहने लगे या लैत जअल हाज़ा शाब शबाबहु व नशातहु व कुव्वतहु फी सबीलिल्लाह। कहने लगे इतना कड़ियल जवान है, इतना ताकतवर हट्टा कट्टा जवान है, काश ये जवान अपनी जवानी को, अपनी ताकत को और अपनी सरगर्मी को, तीन जुमले हैं साफ पाए जाते हैं आज के दौर में, ताकत है, जवानी है, कुव्वत है और चुस्ती और सरगर्मी है। वो तीनों अल्फाज सहाबे किराम के जमाने में इस्तेमाल हुए। अंदाजा लगाइए ये दीन किस कदर जामे है और क़यामत तक के हर मसले को हल करने वाला दीन है। आज भी जवानों के जो मसाइल हैं, ये सुन्नत एक नुक्ता हल कर रही है उनके मसाइल को। जवानों, क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन सहाबा ने, ये जवान काश अपनी ताकत, जवानी और अपनी चुस्ती को फी सबीलिल्लाह लगा देता तो कितना अच्छा होता। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे हुए थे, मजलिस में तशरीफ फरमा थे, सुना उन्होंने कि सहाबा उस जवान के बारे में फी सबीलिल्लाह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फीस, अल्लाह के रास्ते में, जिहाद में लगा देता, ताकत है, कुव्वत है, जिहाद करता तो कितना अच्छा होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा रुक जाओ साथियों, क्या कह रहे हो? उस जवान के बारे में तुमने क्या कहा? उसकी ताकत, चुस्ती, जवानी कहां लग जाती तो अच्छा होता? फी सबीलिल्लाह। इसका मतलब शायद तुम ये समझते हो कि एक आदमी ताकतवर है, जवानी के आलम में है,
हिम्मत है, हौसला है, तो वो लड़ेगा अगर मैदान में, तभी फी सबीलिल्लाह माना जाएगा। फी सबीलिल्लाह का माना क्या समझ रहे हो? जो मैदान में उतर करके लड़े, कुश्तों के पुश्ते लगाए, है ना, हथियार तलवार लेकर के बहादुरी का मुजाहरा करे। तुम शायद उसी को फी सबीलिल्लाह समझते हो। नहीं मेरे साथियों, फी सबीलिल्लाह सिर्फ मैदान में लड़ने का नाम नहीं है। अब समझो मेरे साथियों अजीजों कि जवानी का काम क्या है और जवानी में फी सबीलिल्लाह का माना क्या होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए 3 बातें। मन सआ अला नफ्सिही फफी सबीलिल्लाह, मन सआ अला नफ्सिही फफी सबीलिल्लाह, व मन सआ अला वालिदैहि फफी सबीलिल्लाह, व मन सआ अला अयालिही फफी सबीलिल्लाह, व मन सआ अला तकासुर फहुवा फी सबीलित तागूत और फी सबीलिश शैतान। रिवायत में ये अल्फाज अच्छी तरह से क्या फरमाया? कहा सुन लो मेरे साथियों, तुम जो फी सबीलिल्लाह लड़ने को समझते हो ना, ऐसा मत समझो कि जो लड़े वही फी सबीलिल्लाह है। जो अपनी जात के लिए कोशिश करे वो भी अल्लाह के रास्ते में है। जो कोशिश करे किसके लिए? अला नफ्सिही, अपनी जात के लिए कोशिश करे। अपनी जात के लिए कोशिश, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ने के लिए, हलाल रोजी कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए, मशक्कत करने के लिए, है ना, ताकि खुद खाए, अपने बाल बच्चों को खिलाए, बच्चों की तालीम तरबियत, उनके आटे नमक का इंतजाम करने के लिए कोशिश करे। जो अपनी जात के लिए हलाल से कोशिश करे, वो उसकी मेहनत कहां मानी जाएगी? फी सबीलिल्लाह है वो भी अल्लाह की राह का मुजाहिद है। मेरे अजीजों, क्या समझते हो तुम? और दूसरी चीज क्या फरमाया? जो अपने वालिदैन के लिए कोशिश करे वो भी फी सबीलिल्लाह है। वालिदैन के लिए कोशिश करे वो कहां है? फी सबीलिल्लाह। आज जो चल पड़ा है जिहाद का, फी सबीलिल्लाह का माना दंगे फसाद का, जिहाद के नाम से माँ बाप बिलक बिलक कर रोते हैं, लेकिन जवान को जिहाद की सूझी हुई है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? माँ बाप बिलक बिलक के रोते हैं, बेटा मत करना ऐसा, हम मर जाएंगे रो रो के। अम्मी क्या बात करते हो? ये अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूं मैं। हालांकि कहां जा रहा है? जिहाद, फसाद, आईएस, दाइश, क्या है? सब फसाद दंगे का नाम है। खबरदार कोई इन्हें जिहाद के नाम पर न समझे, कोई इन्हें किसी को ये बहका न ले। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अपने वालिदैन की देख रेख करे। वमन सआ अला अयालिही, जो अपने बाल बच्चों के लिए कोशिश करे, उनकी खाने पीने पहनने तालीम तरबियत के लिए कोशिश करे, वो भी फी सबीलिल्लाह। आखिर में फरमाया ये सब तीनों कौन है? फी सबीलिल्लाह। और जो फी तकासुर, जो सिर्फ दुनिया कमाने के पीछे भागे, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, हलाल भी ना सोचे हराम भी ना सोचे, हलाल हराम की तमीज छोड़ करके बस ज्यादा के दुनिया कैसे आए, दुनिया कैसे आए, माल कैसे आए, माली माली, जो ऐसा करता रहे, इसी के पीछे भागे, फहुवा फी सबीलित तागूत, तो ऐसा आदमी अल्लाह के रास्ते में नहीं है बल्कि शैतान के रास्ते में है, तागूत के रास्ते में। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, वक्त ज्यादा हुआ, इसकी मादरत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जमात की इन कोशिशों को शर्फ कबूलियत से नवाजे। अमीर मोहतरम की इस सरगर्मी को, इस कोशिश को अल्लाह तबारक व तआला शर्फ कबूलियत से नवाजे, और अल्लाह तबारक व तआला हम जवानों को अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक सवाल है कि हमारे यहाँ पे फितना चल रहा है, शाकिल बिन हनीफ, पास में कुछ बोलिए। शाकिल बिन हनीफ, बहुत अच्छी बात है। शेख ने एक फितने की तरफ, हमने शुरू में कहा था कि फितनों में दाखिल नहीं हुआ जा सकता है, सरसरी तौर पर निकलना जरूरी है। हमने तौहीद की बात की थी आपके सामने, अकीदा बिगड़ रहा है ना, इल्हाद, बेदीनी, कुफ्र, शिर्क, निफाक आ रहा है। शकील बिन हनीफ का फितने का जिक्र किया शेख ने। ये फितना भी वक्त का, मुल्क में वक्त का सबसे खतरनाक फितना जो हो सकता है उनमें से एक है। संगीन फितना। शकील बिन हनीफ दरभंगा बिहार का रहने वाला, नाम शकील, बाप का नाम हनीफ, लेकिन अपने आप को मेहदी कहने का दावा करके बैठ गए। मेहदी कहने का दावा, मेहदी बना करके अपने आप को बिठा लिया। दिल्ली में मरकज का मतलब जमात तबलीग का मरकज, जमात तबलीग से जुड़ा रहा, कई साल तक जमात तबलीग में घूमता रहा, मरकज में रहता रहा। उसके बाद धीरे धीरे, और गालिबन ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन की तालीम है उसके पास, ये जमात तबलीग के मरकज में रहता था। वहां से इसके यहाँ गुमराही आई, शैतान का हमला हुआ, शैतान का भूत सवार हुआ, और उसके बाद इसने अपने मेहदी होने का दावा कर दिया। और अपने मेहदी होने के लिए
अपने आप को मेहदी साबित करने के लिए दुनिया भर की दलीलें ढूंढ ढूंढ करके लाने लगा। अब वो जो हदीसें आई हैं मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में, अल्लाह के नबी ने जो कुछ फरमाया है, उन सब को उठा करके घुमा घुमा करके तावील करके अपने ऊपर फिट करने लगा, अपने ऊपर फिट करने लगा। भाई उससे कोई पूछे तेरा नाम शकील है, तेरे बाप का नाम हनीफ है, मेहदी का नाम क्या होगा? मेहदी का नाम, और तू दरभंगा बिहार का सूबे का रहने वाला है, तेरे वालिदैन का नसब नामा तो अलग है, वहां से ताल्लुक रखता है। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम जो होंगे, ये मेहदी उनका लक़ब है, उनका नाम क्या होगा? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उनका नाम होगा। बाप का नाम क्या होगा? जो नबी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अब्दुल्ला, यानी अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और मेहदी का नाम भी क्या होगा? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो मेहदी जो सच्चे मेहदी होंगे वो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होंगे, तू तो शकील बिन हनीफ है। लेकिन जब आंखों पर दलालत का पर्दा छा जाए तो इतनी मोटी बात भी समझ में नहीं आती। मेरे भाइयों, नामों से पहचान लिया जाता है। ये देखो, नाम खुला खुला गलत है और धोखा देता है और गलाता है। मेरे भाइयों, इसने कई किताबें भी लिखी हैं, और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो होंगे ये आले फातिमा में से होंगे। किससे होंगे? फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु अन्हा, उस खानदान से होंगे। ये मेहदी जो असली मेहदी होंगे, सच्चे मेहदी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 बड़ी निशानियां क़यामत से पहले जाहिर होंगी। उनमें से एक निशानी क्या होगी? ज़ुहूरुल महदी, मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे। वो सारी निशानियां, वो सारे हालात अभी कहां आएंगे, कब आएंगे मेरे भाइयों? और इस आदमी ने अपने आप को मेहदी होने का दावा करके उम्मत में गुमराह करना शुरू कर दिया। और ये दज्जाल है। कौन है ये? मेहदी नहीं है, दज्जाल है। सयकूनु सलासून कज़्ज़ाबून, मेरी उम्मत में पहले असल दज्जाल के आने से पहले 30 दज्जाल पैदा होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी, और सब के सब दावा करेंगे कि वो क्या है? नबी है। मेहदी, ईसा या किसी और नाम से कोई दावा करे, ये सब कौन है? दज्जाल है। दज्जाल कहते हैं फरेब देने वाला, धोखा देने वाला, वरगलाने वाला, गुमराह करने वाला, आंखों में धूल झोंकने वाला। तो ये कौन है? ये दज्जाल है, फरेबी है, और अपने आप को मेहदी बनवाता है। मेरे भाइयों, इसने किताबें लिखी हैं, कई एक किताबें, उन तमाम किताबों के अंदर झूठ है, फरेब है, आयतें हदीसें नोट की गई हैं, लेकिन उसका माना अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल करके वरगलाने की कोशिश करता है, गुमराह करने की कोशिश करता है। वहां से, दिल्ली से मरकज को छोड़ करके उसने औरंगाबाद का रुख किया, और तकरीबन 10 साल के करीब या उससे ज्यादा हो गए औरंगाबाद में आकर के बस गया, और धीरे धीरे अपनी गुमराही फैलाने लगा, और उसके बाद धीरे धीरे चंद लोग उसके मानने वाले हो गए। अब अपने इन कारिंदों को दावत के लिए भेजना शुरू कर दिया। जहां जाहिल हैं, जहां नौजवान हैं, जो खूबसूरत जवान, पढ़े लिखे, दुनिया की तालीम, लेकिन उनको दीन की बसीरत नहीं है, अकीदे की बसीरत नहीं है, अकीदे का इल्म नहीं है, वो नहीं जानते मेहदी कौन, अलामत क्या, नाम क्या, खानदान क्या, औसाफ क्या, नहीं मालूम उन्हें। ऐसे नौजवानों को पकड़ना और उनको वरगलाना। मेहदी आने वाले थे ना, ये मेहदी आ चुके हैं, ये देखो लोग बता नहीं रहे हैं, इस तरह की बातें करके वरगलाने का काम। क्या कलकत्ता, क्या बंगाल, क्या बंबई शहर, क्या महाराष्ट्र के इलाके, और क्या आपका ये गुजरात, और मुल्क के गोशे गोशे में इसके कारिंदे बढ़ बढ़ करके ये काम करते रहे। कई जगहों पर पकड़े भी गए, मारे भी गए, और उसके बाद उन्हें ज़दोकोब भी किया गया, पुलिस के हवाले भी किया गया, और कई जगहों पर धोखा देकर ये लोग जो मेहदी का अकीदा रखने वाले थे, इन लोगों ने धोखा दे करके अहले सुन्नत मुसलमान और अहले सुन्नत की लड़कियों से शादी करने की भी कोशिश की, लेकिन इनके राज को फाश किया गया। इस फितने से उम्मत को आगाह रहना बेइंतहा जरूरी है। और ये बात याद रखें कि ऐसे दज्जाल पैदा होते रहेंगे, चाहे वो कादियानी हो, या अल्लाह के नबी के दौर के मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, या क्या नाम है सजा बिनते हारिस हो, या असवद अनसी हो, या और लोग हो, या मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, या ये हो, या इसके बाद और भी
30 30 दज्जालून कद्दाबून, ये 30 पैदा होंगे। तो खबरदार इनसे बचना जरूरी है। जो भी आपको, सुन लेना अच्छी तरह से, जो भी आपको मेहदी के नाम से कुछ भी बताने की कोशिश करे, मेहदी के नाम से मतलब ये फला मेहदी है, अगर कोई हमारा आलिम मेहदी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है वो बताए, उनकी अलामतें बताए, हदीसें सुनाए तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई आपको ये बताने के लिए आए भोला भाला, है ना, शरीफ नेक बन करके कि मेहदी आ चुके हैं, दिल्ली में थे और अभी औरंगाबाद में आ गए, औरंगाबाद में है तकरीबन 10,000 के करीब उसकी आबादी हो चुकी है। मेहदी झूठे मेहदी के मानने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो चुकी है। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इल्म ना हो, जहालत हो तो यही अंजाम होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था वो दज्जाल, असली दज्जाल आवर निकलेगा, मसीह दज्जाल। अल्लाह के नबी ने डराया है कि नहीं डराया? इतना डराया है, इतना डराया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर नबी ने डराया है, लेकिन मैं भी तुमको डराता हूं, जितना मैं डरा रहा हूं उतना किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं डराया। अब तक तो दज्जाल आया नहीं, अब वो इसी उम्मत में आएगा, क्योंकि अब इसके बाद कोई उम्मत दुनिया में आने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी इतना डराया, उसके बावजूद जब वो निकलेगा ना दज्जाल, काना दज्जाल निकलेगा, वही अस्फहान में 70,000 लोग उसके हाथ पर बैत कर लेंगे। 70,000 लोग उसके हाथ पर बैत कर लेंगे। तो पता ही ये चलेगा, अब 70,000 यहूदी बैत कर लेंगे। अब जो मुसलमान होंगे सोचेंगे अरे सच्चा नहीं होता, 70,000 लोग कैसे साथ देते, इसका सच्चा नहीं होता तो इसके साथी कैसे बन जाते, इस तरह से। तो ये 10,000 20,000 से धोखा नहीं खाना। जो गलत है वो गलत है, जो झूठ है वो झूठ है, जो दज्जाल है वो दज्जाल है। इसलिए खबरदार, कोई आपको शकील बिन हनीफ के फितने में बरगलाने की कोशिश करे, खबरदार उससे बच करके रहना, बल्कि अपने उलमा को उससे आगाह करना, उसकी शनाख्त लेना, उसे पकड़ना, उसे जानने की कोशिश करना कौन है, और अपने नौजवानों को उससे बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला में हर तरह की फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आपको खालिस तौहीद पर, नबी की सुन्नत पर, सहाबे किराम के मिशन और मनहज पर हमेशा और अपने उलमा की सरपरस्ती में रहते हुए इस मिशन पर अच्छी तरह से मजबूती के साथ गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।